पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर कम कर दी, नई कीमत 378 रुपए हो गई। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत 1 माह के लिए कम की है। वफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह कौमी ख़जाने में जमा कराएगी। महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अपने वसाइल से आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई खुलूस दिल से आलमी अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। अपना फ़र्ज़ तब तक निभाते रहेंगे जब तक आपके ये शोले बुझ नहीं जाते। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला, रवां माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी ज़राए ने बताया है रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई रकम सालाना बुनियादों पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। आवाम को रिलीफ देने के लिए वफाक और पंजाब हुकूमत का इक़दाम, इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आज से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में किराया नहीं लिया जाएगा। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज़ का कहना है आज से मोटरसाइकिल मालिकान को रिलीफ मिलेगा। रियायत के लिए 1000 पर कॉल करें। किसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फी होती है वो हम माफ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का भी आवाम को रिलीफ देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 15 से 20 अप्रैल के दौरान हर मोटरसाइकिल सवार को सब्सिडी की मद में 2000 रुपये दिए जाएंगे। ऐप में शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को रकम मिलेगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं। जिसने अपने नाम पर मोटरसाइकिल नहीं कराई वो उसे अपने नाम पर करवा ले। बसों को माहाना 1 लाख रुपये, ट्रक को 70,000 रुपये मिलेंगे। बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये दिए जाएंगे। बसें, मिनी बस, कोस्टर्स किरायों में इजाफा नहीं करेंगी। ज़राए का कहना है इब्तदाई मरहले में सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल और रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ारत IT के ताउन से ऐप के ज़रिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होगी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पर रियायत नहीं मिलेगी। आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शा को कोटा पर 100 रुपये फी लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब, कहा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वाले अवाम का नहीं सोचते, वो अपने लिए जहाज़ खरीदने का मौका ढूंढते हैं। PTI दौर में पेट्रोल महंगा था लेकिन हमने अवाम के लिए 150 रुपये कीमत रखी। प्राइम मिनिस्टर और डार साहब ने कुछ बातें अपने कैबिनेट कोलीग्स की हैं। हमने उनसे इजाजत तो नहीं ली कि उन चीजों को हम मीडिया पे शेयर करें, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ ये कोशिश उसी भरपूर तरीके से जारी है। वो उतने ही पुरुम्मीद है जितना वो आज से 4 दिन या 3 दिन पहले थे। आबना हुर्मुज़ के खुलने और सीज फायर का मामला है, उसमें काफी होपफुल। आबना हुर्मुज़ के खुलने और सीज फायर के लिए बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने कुछ बातें काबीना अरकान को बताई हैं, वो मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते।
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا جنگ بندی میں رکاوٹ اسرائیل کی طرف سے ہے، امریکہ کو بھی جنگ میں گھسیٹ کر اسرائیل ہی لایا، ایران اور خلیجی ممالک کو آپس میں لڑانے والا بھی شاطر اسرائیل ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان نہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے، کیا دنیا بھر میں مہنگائی کا ذمہ دار پاکستان ہے؟ وزیر اعظم نے پاکستان ریلویز کو 30 جون تک کرایہ بڑھانے سے روک دیا، ٹول پلازا فیس میں ہونے والے سہ ماہی اضافہ بھی معطل، ہوائی جہاز کے کرائے میں اضافے کا امکان، جیٹ فیول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، نئی قیمت 517 روپے 17 پیسے فی لیٹر ریکارڈ کی گئی، قیمت بڑھنے سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کے کرایوں میں اضافے کا امکان۔ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے خاموش سفارتی کوششیں، سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد براہ راست مذاکرات کے لیے 2 بار اسلام آباد آنے کو تیار تھا، ایران کی جانب سے مزید وقت مانگنے پر دونوں بار مذاکرات ہوتے رہ گئے، عراقچی حاقان فدان اسحاق ڈار متوازن موقف پر متفق تھے، پاکستان نے ریاض مذاکرات میں ایران کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کی مخالفت کی اور بیان میں تبدیلیاں کروائیں، جس پر بعض خلیجی ممالک ناخوش دکھائی دیے، پاکستان نے آبنائے ہرمز میں بحری ٹاسک فورس کی تجویز سے اختلاف کیا اور برطانیہ کی قیادت میں بحری اجلاس میں شرکت سے گریز کیا، پاکستان ضرورت پڑنے پر حرمین شریفین کا دفاع ہر صورت یقینی بنائے گا، پاکستان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے امریکہ ایران ثالثی سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا، ترجمان دفتر خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا میڈیا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہیں، خطے میں کشیدگی اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں، سرکاری ذرائع سے منسوب باتیں من گھڑت ہیں، وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جو زیر بحث نہیں آئے، بریفنگ میں شامل نہ ہونے والے نکات پر بھی رپورٹ کیا گیا، میڈیا پلیٹ فارم مکمل تحقیق سے کام لیں اور آفیشیل بیانات پر ہی انحصار کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو، خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام پر بھی بات چیت، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق، پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے 148 اسرائیلی زخمی، اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا، تل اویو کے وسط میں میزائل گرنے سے دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، حیفا میں میزائل گرنے سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی، مختلف علاقوں میں لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چلے گئے، پاسداران انقلاب نے میزائل پر صدر ٹرمپ، نیتن یاہو اور ایپسٹین کی تصویریں چسپاں کرتے ہوئے ٹرمپ کو احمق قرار دیا، لکھا آبنائے ہرمز آپ کے منہ سے زیادہ بڑا ہے، آپ کی اپنی آبنائے ایپسٹین اور نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز کے علاقے میں امریکہ کا A-10 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، ایرانی فوج کے مطابق طیارے کو آبنائے ہرمز کے جنوب میں نشانہ بنایا گیا، امریکی حکام نے گزشتہ روز جزیرہ قیشم کے قریب امریکی طیارہ مار گرائے جانے کی تصدیق کی، نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکام نے دعویٰ کیا طیارے کے ایک پائلٹ کو ایرانی سرزمین سے ریسکیو کر لیا، دوسرے پائلٹ کی تلاش جاری، الجزیرہ کے مطابق پائلٹ کی تلاش کے لیے جانے والے 2 ہیلی کاپٹرز پر بھی حملہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو ایران میں امریکی جنگی طیارہ گرنے پر بریفنگ، صدر ٹرمپ کو طیارے کے لاپتہ پائلٹ کی تلاش کے لیے آپریشن سے بھی آگاہ کیا گیا۔ NBC کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کی جانب سے طیارہ گرانے سے مذاکرات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایران کے اقدامات سے مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا طیارہ گرنے سے ہرگز فرق نہیں پڑتا، یہ جنگ ہے۔ امریکہ
اور اسرائیل کے ایران پر حملے تیز، صہیونی فورسز نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، تہران میں اسٹیل پلانٹس پر بمباری کی۔ امریکہ اور اسرائیل نے تہران کو مغربی شہر کرج سے ملانے والے اہم ہائی وے پل پر حملہ کیا، حملے میں 9 افراد شہید ہوئے۔ کرج، قم، بندر عباس اور دیگر علاقوں پر بھی حملے کیے گئے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ہونے والی ووٹنگ مؤخر کر دی گئی۔ خلیجی ملکوں پر ایران کے حملے جاری، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر 100 میزائل، ڈرونز اور 200 راکٹ فائر کیے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے میڈیا کو جاری ویڈیو بیان میں کہا، پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کے مقام کو ہدف بنایا، جس میں 37 امریکی فوجی مارے گئے۔ ابوظہبی میں خلیفہ اکنامک زون پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ حبشان گیس تنصیبات میں ملبہ گرنے سے 2 مقامات پر آگ لگی، جسے بجھا دیا گیا۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے بتایا، انخلا کے دوران ایک مصری شہری جان کی بازی ہار گیا، 2 پاکستانیوں سمیت 4 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ ترجمان ایرانی فوج نے بتایا، خلیج فارس میں اسرائیلی حکومت کے تیل بردار ٹینکر ایکوا 1 کو بھی نشانہ بنایا، جس کے بعد اسرائیلی آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں فیکٹری پر حملہ کیا گیا، کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے، ایران کی جانب سے آنے والے 4 ڈرونز مار گرائے۔ ملک کے مختلف حصوں میں 6.1 شدت کا زلزلہ، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسکردو، بلتستان، کوہستان، داسو میں بھی زلزلہ، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ، مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔